جہنم میں لے کر کے جانے والی پہلی چیز، سب سے خطرناک چیز، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی گناہ ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ شرک ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مراد مانگنا، یہ شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اللہ فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شرک کر کے آئے گا، جو دنیا میں شرک کر کے میرے پاس آئے گا، ہم اس کو جنت میں جگہ نہیں دیں گے۔ جنت ایسے آدمی کے لیے حرام ہے، ہم نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا کے رکھا ہے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوگا۔ سب سے خطرناک گناہ شرک ہے میرے بھائی۔ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، بارسوئی کا علاقہ آپ کی کشن گنج سے بہت قریب ہے۔ بارسوئی سے مجھے پاکڑ جانا تھا، ٹرین چھوٹ گئی۔ اچانک آنن فانن ایک ٹیکسی والے سے بات کیا کہ بھائی چلو مجھے پاکڑ لے کے چلو، جمعہ پڑھانا ہے۔ ٹیکسی کا جو مالک تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے کے چلوں گا۔ اس کا نام غلام مصطفیٰ۔ راستے پر اس نے اپنے کار کے آڈیو سسٹم میں خواجہ صاحب کی قوالیاں مجھ کو سناتا راستے بھر۔ میں نے کہا بھائی لگتا ہے تم خواجہ صاحب کے بڑے پکے فین ہو، بڑے پکے بھکت ہو۔ اس نے کہا میں ہر سال 2 مرتبہ اجمیر جاتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تم بارسوئی میں کیوں رہتے ہو، تم نے اجمیر میں تم گھر کیوں نہیں بنا لیتے؟ بولا ہاں دور ہوں اس لیے محبت زیادہ ہے، قریب ہو جاؤں گا تو پھر محبت کم ہو جائے گی۔ میں نے کہا حج کتنی بار کیا، عمرہ کتنی بار کیا؟ بولا ابھی تک نہیں کیا ہوں، دعا کیجیے، اجمیر ہر سال جاتا ہوں۔ یہ آج آپ کے بہار کے بہت قریب میں آپ کا علاقہ ہے بارسوئی، وہاں کے ایک مسلمان کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس جیسے کروڑوں مسلمان آج ہمارے ملک میں آپ کو مل جائے۔ ان کی تمنا اللہ کا گھر دیکھنے کی نہیں ہے، ان کی تمنا اجمیر جانے کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہمیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہی ہمارے غریب نواز ہیں اور یہی ہماری بگڑی بناتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ شرک ہے، اور شرک اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے اور 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے 18 نبی بھی اگر شرک کر دیتے تو ان کی بھی نیکیاں برباد ہو جاتی، ان کے بھی عمل برباد ہو جاتے۔ اللہ سورہ زمر میں اپنے نبی سے فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ بھی برباد ہو جائیں گے اور آپ کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ شرک کرنے والا حج کرتا رہے، عمرہ کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، دان خیرات کرتا رہے، اس کی نیکی کا اللہ کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کرے۔ اور اگر اسی شرک کی حالت میں مر گیا تو اس کی ہم جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہم میرے بھائی۔ اتنا خطرناک گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا، ہمارے بہت سارے بھائیوں نے نعرہ لگایا سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کا دامن پکڑ لیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی کا دامن بھی کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن اپنی امت کی صفات کریں گے، اپنی امت کی سفارش کریں گے، مگر کان کھول کر کے سن لو کسی مشرک کے لیے اللہ کے رسول سے سفارش نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے اے اللہ کے رسول من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کی آپ شفاعت فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میری حدیثوں کو سیکھنے کے بڑے حریص ہو، تمہارے اندر اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیکھنے کی تڑپ ہے۔ آج اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ، مگر یہ تڑپ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیکھنے کی تڑپ ہے کہ نہیں؟ ابھی ایک صاحب نے بتایا مولوی صاحب ہمارے یہاں کفن کے کپڑے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، عورت کا کفن ہے تو 5 کپڑے، مرد کا کفن ہو تو 3 کپڑے۔
دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہوتا چلا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے احکام الجنائز، انہوں نے لکھا ہے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوں۔ حدیثوں میں جہاں بھی کفن کا ذکر ہے 3 چادر کا ذکر ہے، جس میں کوئی قمیص نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول کے کفن میں بھی 3 کپڑے، آپ کی بیٹیوں کے کفن میں بھی 3 کپڑے، اس لیے عورت کے کفن میں بھی 3 ہی کپڑے ہونے چاہیے۔ علامہ البانی نے یہی فتویٰ لکھا ہے اور یہی دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے مسئلے ہیں، کئی جگہوں پر بنگال اور جھارکھنڈ میں 2 اذان ہو رہی ہے جمعہ کے دن، اہل حدیث کی مسجد ہے، جمعہ کے دن 2 اذان ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ 2 اذان کیوں ہو رہی ہے؟ کہا وہ پرانے علماء کا فتویٰ رہا ہے اور اسی پر عمل چلا رہا ہے۔ اگر پرانے علماء کے فتوے پر چلنے کا نام اہل حدیثیت ہے تو میرے بھائی پھر ہمارے حنفی بھائی کون سا غلط کام کرتے ہیں؟ وہ تو ہم سے بھی پرانے علماء کے فتوے پر چلتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے فتوے پر چلتے ہیں۔ اہل حدیث وہ ہے جو حدیث کو کے آنے کے بعد اور حدیث کو سننے کے بعد اپنا سر جھکا دے۔ اللہ نے قرآن میں مومن کی نشانی بتائی ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کا کام تو یہ ہے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔